ہو چکی ہے کہ ہم اہل بیت کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جیسے حضرت علی کے لیے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے لیے علیہ السلام کرتے ہیں یا علیہ الصلاۃ والسلام کرتے ہیں یا کرم اللہ وجہہ کرتے ہیں، یا جیسے آج کل یہ حسینی اور یزیدی کے بارے میں بحث چل رہی ہے، تو کیا یہ غلط ہے، صحیح ہے، کیا ہے اس بارے میں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اہل بیت کے ساتھ عقیدت، محبت کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ تو ایمان ہے، لیکن اس بارے میں جو تابعین اور محدثین کا منہج ہے وہ سب سے زبردست ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ ہمیں بھی چلنا چاہیے، کیونکہ اس میں غلو اور تقصیر بھی نہیں ہے، اس میں کوئی افراط و تفریط بھی نہیں ہے، بڑا معتدل منہج ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں دیکھنا چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احادیث کے اندر بعض نسخہ جات کے اندر لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ صحیح بخاری کے نسخہ میں 2 بار لکھا ہوا ہے علیہ السلام، اور اس کے علاوہ سنن ابی داود میں 29 بار ہے، سنن نسائی میں 1 بار ہے، السنن الکبریٰ للنسائی کے اندر 8 بار ہے، سنن ابن ماجہ میں 2 بار ہے، اور موطا امام مالک میں 1 بار ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر 2 بار ہے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کے الفاظ سنن نسائی کے اندر ہیں 5 بار، سنن ابن ماجہ میں بھی 5 بار ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے الفاظ صحیح بخاری میں ہیں، اس کے ایک نسخہ میں ہے، ایسے ہی سنن ابی داود میں ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحیح بخاری کے ایک نسخہ میں اور سنن ابی داود اور سنن نسائی میں علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ایسے ہی حضرت حسین کے بارے میں۔ تو کیا یہ الفاظ محدثین نے لکھے ہیں یا بعد میں لکھے گئے ہیں؟ اور آج کل ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑا ان کو استعمال کرتے ہیں، جیسے مولا علی کہنا ہے اور باقی یہ جو چیزیں آج کل ہمارے اندر چل رہی ہیں، تو یہ چیزیں کیوں ہم کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، آج کل ہم ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں، علماء کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بدعتی ہیں ان کی چیزیں ہم بڑے شوق سے اپناتے ہیں، ان کی مساجد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم اپنی مساجد میں کرتے ہیں کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں، ان کے اشتہارات کے اوپر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائیں۔ تو کیا اسلاف نے، تابعین نے، محدثین نے ایسا کیا ہے، یا جو صحیح بخاری اور سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان میں اہل بیت کے ان ناموں کے ساتھ جو یہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے یا کرم اللہ وجہہ لکھا، کیا یہ انہوں نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے؟ نہیں، انہوں نے نہیں لکھا، یہ بعد میں لکھا گیا ہے۔ اس بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ 774 ہجری، وہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 478 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، قلت، میں کہتا ہوں اس بارے میں، وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب ان يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة او کرم اللہ وجہہ، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم فإن الشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری کتابوں میں کاتبین کی جانب سے یہ طریقہ غالب آ گیا لکھنے میں
کن کی جانب سے؟ کاتبین کی جانب سے. اور وہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ یا اہل بیت کے نام کے ساتھ یہ چیزیں لکھتے ہیں تو اگرچہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کا معنی صحیح ہے، لیکن مناسب ہے کہ ان کے معاملے میں تمام صحابہ کرام کو برابر رکھا جائے، کیونکہ یہ تعظیم اور تکریم کے لیے ہے. تو اس بارے میں شیخین حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تعظیم کے لحاظ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ حق رکھتے ہیں. تو اگر محدثین نے لکھا ہوتا تو پھر ان کے ساتھ بھی لکھتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد میں کاتبین نے لکھا ہے. تو یہ تابعین سے، بلکہ صحابہ کرام بھی اپنے دور میں بھی اہل بیت کی موجودگی میں بھی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنے آپ کو حسینی، یزیدی یا یہ جو القاب ہیں علیہ السلام وغیرہ یا کرم اللہ وجہہ یا مولا علی کہہ کے بلانا، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں. تو دوسرے نمبر پہ قاضی ایاز رحمہ اللہ 544 ہجری وہ اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 پہ اور فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 170 پہ لکھا ہے کہ الصلاة علی غیر الانبیاء یعنی استقلالا لم تکن من الامر المعروف وانما احدثت فی دولت بنی ہاشم. وہ لکھتے ہیں کہ غیر نبی کے لیے جو مستقل طور پر الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ خیر القرون میں نہیں تھا. یہ صحابہ تابعین کے دور میں، محدثین کے دور میں نہیں تھا، بلکہ یہ بنو ہاشم یعنی جو عباسیہ والے ہیں ان کے دور خلافت میں رائج ہوا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں رائج ہوئی اور بڑھتی گئیں. اور یہ ساری چیزیں اور یہ القابات یہ روافض کی طرف سے ہیں، اہل البدع کی طرف سے ہیں، اور ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ اسلاف میں یہ نہیں تھا، خیر القرون میں یہ نہیں تھا. اور اس کے بعد امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ 505 ہجری ان کی کتاب ہے الوسیط فی المذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 446 پہ وہ لکھتے ہیں کہ الصلاۃ علی غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ اذ فیہ موافقۃ الروافض ولأن العصر الاول خصصوا الصلاة والسلام به كما خصصوا عز وجل بالله وكما لا يحسن أن يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا لا يحسن أن يقال أبو بكر صلوات الله عليه وإن كان الصلاة هو الدعاء. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے الصلاۃ کا لفظ استعمال کرنا یہ مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روافض کی موافقت کرتا ہے. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الصلاۃ اور والسلام خاص ہے، اس لیے کسی اور کے لیے نہیں بولا جائے گا. کیوں؟ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ عز و جل یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو جب ہم محمد عز و جل کہیں گے تو یہ درست نہیں ہے. اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بھی ہیں، جلیل بھی ہیں، ان کے عزیز ہونے میں، جلیل ہونے میں، معزز ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور ایسے ہی فرماتے ہیں کہ صلوات جو ہے یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، تو اس لیے یہ حضرت ابو بکر کے لیے نہیں بولا جا سکتا. اگرچہ یہ کہنا اچھا ہے، اس کے معنی اچھے ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہے. تو تیسرے نمبر پہ امام علی بن ابراہیم بن داود بن سلمان بن سلیمان 724 ہجری ان کی کتاب العدۃ فی شرح العمدۃ اس میں وہ لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 612 پہ فرماتے ہیں الصحیح الذی علیہ الاکثرون منہم انہ مکروہ کراہۃ تنزیہ قالوا لأنه شعار اہل البدع
وقد نہینا عن شعارہم، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اکثر لوگوں نے یہ غیر نبی کے لیے الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ کیوں؟ وجہ وہی کہ یہ اہل البدع یعنی روافض کا شعار ہے، تو اس کو اختیار کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تابعین، تبع تابعین، محدثین نے، اسلاف نے یہ اختیار نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی قوی دلیل ہے ہمارے پاس کہ جو صلاۃ کا لفظ ہے یہ مستقل طور پہ انبیاء کے لیے بولا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان الصلاۃ فی لسان السلف صارت مخصوصۃ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلامہ علیہم اجمعین، کہ یہ تو انبیاء کے لیے بولا گیا ہے، اسلاف سے، سلف صالحین، صحابہ، تابعین اور محدثین سے، تو یہ بڑی زبردست دلیل ہے ہمارے لیے۔ آگے انہوں نے بھی وہی مثال دی ہے جو پیچھے امام ابو حامد محمد بن محمد نے دی ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے عز و جل ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہو سکتا، اور الصلاۃ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو وہ صحابہ کرام کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور محدثین کا بھی یہی طریقہ تھا، جیسے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کے اندر لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106 پہ، وہ فرماتے ہیں الصلاۃ والرضوان والرحمۃ من اللہ بمعنى واحد الا انها وان كانت كذلك فإنا نستحب ان يقال للصحابي رضی اللہ عنہ وللنبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریفا لہ وتعظیما۔ وہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ کا ایک ہی معنی ہے، دیکھنے میں تو دعائیہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم محدثین نے، اسلاف نے، تابعین نے صحابہ کے لیے رضی اللہ کہنا پسند کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف اور تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا پسند کیا۔ تو اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں جو آج ہمارے اندر چل رہی ہیں اہل بیت کے لیے، دیکھیں ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کی عزت، ان کے حقوق ان کو دینا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہمیں ان سے محبت ہے، لیکن یہ چیزیں استعمال کرنا، یزیدی، حسینی اور ان کے لیے الصلاۃ اور السلام کے الفاظ اور یہ ساری چیزیں، یہ صحابہ، تابعین، محدثین اور اسلاف سے ثابت نہیں ہے، وہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اہل بیت نے یہ کروائی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جو ہم آج کل تان و تشنیع کر رہے ہیں، ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بڑا بہترین اسلاف کا منہج، محدثین کا منہج دیا ہے، جس میں کوئی نہ کمی ہے، نہ اضافہ ہے، نہ اس میں غلو ہے، نہ کوئی کسی قسم کی تقصیر ہے، نہ تنقیص ہے،